مگر یہ ایک آیت اپنے آپ میں ایک مکمل کیس اسٹڈی ہے۔ جی ہاں، قیادت، بحران اور انسانی نفسیات کی ایک زبردست کیس اسٹڈی۔ اور ہم بات کر رہے ہیں قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 150 کی۔ اور یہ کوئی عام آیت نہیں ہے، یہ تو ایک ایکشن سے بھرپور سین کی طرح ہے۔ مطلب اس میں جذبات کا طوفان ہے، ایک دھماکہ خیز تصادم ہے، اور پھر صورتحال کو سنبھالنے کی ایک ناقابل یقین کوشش ہے۔ یہ کسی بھی لیڈرشپ سیمینار کا موضوع بن سکتی ہے۔ بالکل، اور آج ہمارا مقصد بھی یہی ہے، اس ایک آیت میں جو قیادت کے سبق چھپے ہیں ان کو سمجھنا۔ ہم اسے 3 حصوں میں دیکھیں گے۔ اچھا۔ پہلا، اصول پر مبنی غصے کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ دوسرا، شدید تناؤ کے عالم میں بات چیت کے ذریعے صورتحال کو کیسے سنبھالا جاتا ہے۔ اور تیسرا، بیرونی خطرات کے سامنے اتحاد کی اسٹریٹجک اہمیت کیا ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ زاویہ ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی، تو منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آ رہے ہیں۔ ان کے پاس اللہ کی طرف سے دی گئی مقدس تختیاں ہیں، مطلب وہ ایک کامیاب مشن سے لوٹ رہے ہیں۔ جی، سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے، ہاں، لیکن جیسے ہی وہ اپنی قوم کے پاس پہنچتے ہیں، منظرنامہ بالکل بدل جاتا ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، جب موسیٰ اپنی قوم کے پاس غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے۔ مجھے یہاں یہ 2 الفاظ ایک ساتھ بہت دلچسپ لگتے ہیں، غضبان یعنی شدید غصہ، اور آسفن یعنی گہرا رنج یا افسوس۔ صرف غصہ ہی کافی کیوں نہیں تھا؟ اس کے ساتھ افسوس کا ذکر کیوں ضروری تھا؟ یہی تو اس پوری صورتحال کا نچوڑ ہے۔ دیکھیں، اگر صرف غضبان کا لفظ ہوتا تو ہم سوچ سکتے تھے کہ یہ ذاتی غصہ ہے، شاید اپنی اتھارٹی کو چیلنج کیے جانے پر۔ صحیح۔ لیکن آسفن یعنی افسوس کا لفظ اس غصے کو ایک بالکل مختلف جہت دیتا ہے۔ یہ غصہ انا کا نہیں، بلکہ محبت اور ذمہ داری کا غصہ ہے۔ یہ اس استاد کا غصہ ہے جس کا سب سے لائق طالب علم امتحان میں فیل ہو جائے۔ اوہ واہ! یا اس باپ کا غصہ ہے جس کا بیٹا اپنی زندگی برباد کر لے۔ تو غصہ اصول ٹوٹنے پر ہے، اور افسوس اس رشتے اور وہ جو امید تھی نا، اس کے ٹوٹنے پر ہے جو انہیں اپنی قوم سے تھی۔ واہ! یعنی یہ غصہ ذاتی نہیں بلکہ مقصد سے جڑا ہوا ہے۔ ایک لیڈر جب دیکھتا ہے کہ اس کا پورا مشن جس کے لیے اس نے اتنی محنت کی وہ داؤ پر لگ گیا ہے، تو اس کے دل میں غصے کے ساتھ جو ٹوٹنے کی کیفیت ہوتی ہے، یہ وہ آصف ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی ہاں، یہ رائچس اینگر ہے، یعنی مقدس غصہ۔ یہ اس وقت آتا ہے جب آپ کسی عظیم اصول کو پامال ہوتا دیکھیں، اور یہ غصہ تباہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اصلاح کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا رد عمل اسی غصے کا اظہار ہے۔ وہ آتے ہی پوچھ گچھ نہیں شروع کرتے۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ آتے ہی فیصلہ سناتے ہیں۔ آیت کا اگلا حصہ ہے قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، یعنی تم نے میرے بعد بہت ہی برا کام کیا۔ یہ ایک براہ راست الزام ہے، بالکل سیدھا۔ اور پھر وہ ایک سوال پوچھتے ہیں جو اصل مسئلے کی جڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، کیا تم نے اپنے رب کے حکم کا انتظار کرنے میں جلدی کی؟ اور یہ سوال بہت اہم ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ تم نے بچھڑے کی پوجا کیوں کی، نہیں، بلکہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے صبر کیوں نہیں کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسئلے کی وہ جو نفسیاتی جڑ ہے نا، اس کو سمجھ رہے تھے، جو کہ بے صبری اور اللہ کے وعدے پر یقین کی کمزوری تھی۔ وہ صرف علامات کا نہیں، بیماری کا علاج کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، یہاں تک تو بات تھی زبانی سرزنش کی، لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ اس منظر کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جاتا ہے۔ ایمانداری سے کہوں تو یہ کافی چونکا دینے والا ہے۔ جی بہت۔ آیت کہتی ہے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور انہوں نے تختیاں پھینکتیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ایک منٹ جی، کیا انہوں نے مقدس تختیاں جن پر خدا کا کلام تھا زمین پر پھینک دیں؟ کیا یہ ایک لیڈر کا اپنے حواس کھو دینے جیسا نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلی نظر میں ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اگر ہم گہرائی میں جائیں تو یہ حواس کھونا نہیں بلکہ ایک بہت سوچا سمجھا علامتی عمل ہے۔ یہ ایک پیغام تھا۔ پیغام؟ کیسا پیغام؟
وہ کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ اپنا بنیادی عہد ہی توڑ دیا، ان کے لیے ان تختیوں پر لکھی تفصیلات کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی ملک کا آئین اس پارلیمنٹ کے منہ پر دے ماریں جو بغاوت کر چکی ہو۔ اچھا، یہ بے حرمتی نہیں بلکہ اس گناہ کی سنگینی کا ڈرامائی اظہار تھا تاکہ قوم کو جھنجھوڑا جا سکے، تاکہ انہیں احساس ہو کہ انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ تو یہ ایک طرح کا شاک ٹریٹمنٹ تھا، اور پھر اپنے بھائی حضرت ہارون جو ان کے نائب تھے، ان کے سر کے بالوں کو پکڑ کر کھینچنا۔ آج کے دور میں اگر کوئی صدر اپنے نائب صدر کے ساتھ ایسا کرے تو ایک بہت بڑا سکینڈل بن جائے۔ بالکل۔ لیکن یہاں سیاق و سباق کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کوئی دفتری میٹنگ نہیں تھی، یہ ایک قوم کی بقا کا لمحہ تھا۔ صحیح۔ یہ عمل براہ راست احتساب کا مطالبہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی نچلے درجے کے اہلکار کے پاس نہیں گئے، وہ سیدھے چین آف کمانڈ میں سب سے اوپر اپنے نائب کے پاس گئے۔ اچھا۔ وہ یہ پیغام دے رہے تھے کہ اس تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ جواب دہی اوپر سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں شدت ضرور ہے، لیکن یہ اصول پر مبنی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم برے ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ذمہ دار تھے، بتاؤ کیا ہوا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب منظر کی ساری توجہ حضرت ہارون علیہ السلام پر ہے۔ ان پر شدید دباؤ ہے۔ ان کے بھائی جو کہ ان کے لیڈر بھی ہیں شدید غصے میں ہیں اور ان سے سرے عام جواب طلبی کر رہے ہیں۔ جی، اب حضرت ہارون کے پاس کیا راستے ہیں؟ وہ یا تو دفاعی ہو سکتے ہیں، یا غصے کا جواب غصے سے دے سکتے ہیں، یا پھر کوئی اور راستہ اختیار کر سکتے ہیں، اور وہ جو راستہ اختیار کرتے ہیں وہ کمال کا ہے۔ یقیناً یہ اس آیت کا دوسرا اور شاید سب سے اہم حصہ ہے، بحران کو سنبھالنے کا فن۔ حضرت ہارون کا جواب شروع ہوتا ہے قال ابن امّہ، انہوں نے کہا اے میری ماں کے بیٹے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکیں۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے اے میرے بھائی یا اے اللہ کے نبی نہیں کہا، انہوں نے کہا ابن امّہ، یعنی اے میری ماں کے بیٹے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک ذہین نفسیاتی حکمت عملی ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کے لیڈر والے روپ کو بائی پاس کر کے سیدھا ان کے بھائی والے جذبات سے اپیل کر رہے ہیں۔ اچھا۔ یہ کہنے جیسا ہے کہ ایک لمحے کے لیے اپنا عہدہ اور اپنا غصہ بھول جاؤ اور یاد کرو کہ ہم کون ہیں۔ ہمارا خون کا رشتہ ہے، ہم ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ یہ کسی بھی گرما گرم بحث میں ماحول کو فوراً بدل دیتا ہے۔ یہ غصے کی آگ پر پانی ڈالنے جیسا ہے۔ یہ تو واقعی کمال ہے، جیسے کسی بڑی کارپوریٹ لڑائی کے بیچ میں ایک بھائی دوسرے سے کہے یاد ہے بچپن میں ہم کیسے ایک دوسرے کو بچاتے تھے؟ بالکل۔ یہ فوراً پیشہ ورانہ دائرے کو توڑ کر ذاتی سطح پر لے آتا ہے۔ بالکل، اور اس جذباتی اپیل کے بعد وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی صفائی بہانے بازی نہیں لگتی۔ وہ دو ٹوک الفاظ میں حقیقت بیان کرتے ہیں۔ پہلا، ان القوم استضعفونی، یعنی قوم نے مجھے کمزور سمجھا یا مجھے بے بس کر دیا۔ جی، لفظ استضعفونی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ کمزور تھے، بلکہ یہ کہ قوم نے ایک منظم طریقے سے ان کی اتھارٹی کو ختم کر دیا، انہیں کمزور کر دیا۔ اور دوسری بات تو اور بھی سنگین ہے، وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف نافرمانی نہیں تھی، یہ ایک پرتشدد بغاوت تھی، ان کی جان خطرے میں تھی۔ جی ہاں، وہ حضرت موسیٰ کو بتا رہے ہیں کہ میرے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو میں ان سے لڑتا جس پر وہ مجھے قتل کر دیتے اور قوم میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی جو ایک اور بڑی تباہی ہوتی، صحیح، یا میں وقتی طور پر خاموش رہ کر آپ کی واپسی کا انتظار کرتا تاکہ آپ آ کر صورتحال کو سنبھالے۔ میں نے کمتر برائی کو چنا۔ یہ ایک لیڈر کا مشکل فیصلہ تھا جو اس نے انتہائی خراب حالات میں کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس گناہ میں شریک نہیں تھا، میں حالات کے ہاتھوں مجبور تھا۔ یہ ایک بہت مضبوط دفاع ہے۔ انہوں نے پہلے جذباتی اپیل کی، پھر منطقی وضاحت دی، لیکن وہ یہاں بھی نہیں رکتے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کی آخری دلیل اس پورے مکالمے کو ایک نئی بلندی پر لے جاتی ہے۔ یہ ذاتی دفاع سے نکل کر قومی حکمت عملی کی بات بن جاتی ہے۔ اور یہی ایک عظیم نائب لیڈر کی نشانی ہے۔ وہ صرف اپنی جان نہیں بچا رہا، وہ اپنے قائد کو بڑی تصویر دکھا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں فَلَا تُشْمِتْ بِالْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ،
بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ شمار نہ کر۔ اس میں دو الگ الگ لیکن بہت طاقتور باتیں ہیں، ہے نا؟ بہت طاقتور۔ آئیے پہلی بات کو دیکھتے ہیں، دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ یہ ایک شاندار اسٹریٹجک دلیل ہے۔ حضرت ہارون کہہ رہے ہیں، موسیٰ، ہمارا اصل مسئلہ یہ قوم ہے اور ہمارے اصل دشمن وہ ہیں جو ہمیں ناکام ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے فرعون اور اس کے پیروکار۔ صحیح۔ اگر تم مجھ پر سرے عام اس طرح غصہ کرو گے تو دشمنوں تک یہ خبر پہنچے گی کہ ان کے رہنماؤں میں ہی پھوٹ پڑ گئی ہے۔ وہ خوش ہوں گے، وہ جشن منائیں گے۔ مطلب ہمارے داخلی اختلاف کو ہماری کمزوری سمجھا جائے گا؟ بالکل، وہ مؤثر طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آپس کا معاملہ جو بھی ہے اسے دنیا کے سامنے تماشا نہ بنائیں۔ یعنی ڈونٹ ایئر آر ڈرٹی لانڈری ان پبلک۔ وہ حضرت موسیٰ کے غصے کا رخ مجھ سے ہٹا کر ہم کی طرف موڑ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا عمل صرف مجھے نہیں، ہم سب کو کمزور کر رہا ہے۔ یہ تو لیڈرشپ کی سطح پر سوچنے کی بات ہے۔ بالکل، اور پھر وہ دوسری بات کہتے ہیں جو انصاف کے اصول پر مبنی ہے، وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ شمار نہ کر۔ جی، یہ ایک بہت ہی اہم اپیل ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کو ان ظالموں کو سزا دینی ہے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، لیکن میرے اور ان کے درمیان فرق کریں۔ میں نے اپنا فرض نبھانے کی کوشش کی، میں ناکام ہوئی، لیکن میں نے بغاوت نہیں کی۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مجرم اور بے گناہ کو ایک ہی صف میں کھڑا نہ کیا جائے۔ تو خلاصہ یہ کہ حضرت ہارون نے 3 قدموں پر مشتمل ایک بہترین حکمت عملی اپنائی۔ جی، سب سے پہلے جذباتی تعلق کی یاد دلا کر غصہ ٹھنڈا کیا، پھر اپنی بے بسی اور جان کے خطرے کی منطقی وضاحت پیش کی، اور آخر میں اتحاد کی اہمیت اور انصاف کے تقاضوں کی یاد دلا کر اپنے قائد کو ایک بڑی اسٹریٹجک سوچ کی طرف متوجہ کیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اپنے بھائی سے ہٹ کر اصل مجرموں کی طرف مرکوز ہو گیا۔ حضرت ہارون کی دانشمندانہ گفتگو نے نہ صرف خود کو بچایا بلکہ اپنے لیڈر کو بھی صحیح سمت میں رہنمائی فراہم کی، اور یہ ایک نائب کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے۔ تو جب ہم اس پوری آیت کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں قیادت کے دباؤ، جائز غصے کو قابو کرنے، مشکل حالات میں بات چیت کی طاقت اور فیصلہ سنانے سے پہلے پوری تصویر کو سمجھنے کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ جی، حضرت موسیٰ کا غصہ اپنی جگہ بالکل جائز تھا، لیکن حضرت ہارون کی وضاحت نے اس غصے کو تعمیری بنا دیا۔ یقیناً، اور یہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ عظیم رہنما بھی انسان ہوتے ہیں، ان میں شدید جذبات ہوتے ہیں، وہ غصہ، مایوسی اور دکھ محسوس کرتے ہیں۔ قرآن اس انسانی پہلو کو چھپاتا نہیں بلکہ اسے پوری ایمانداری سے پیش کرتا ہے۔ صحیح۔ اہم بات یہ نہیں کہ ان میں جذبات نہیں تھے، بلکہ یہ کہ ان کے جذبات ہمیشہ ایک بڑے مقصد اور اصول کے تابع رہتے تھے۔ اس پوری گفتگو نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔